بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2955 کا ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برا نام بدل دیا کرتے تھے۔ ابو بکر بن نافع نے کہا وربما قال عمر بن علی، یعنی کبھی عمر بن علی، کبھی اس روایت کو بواسطہ ہشام بن عروہ ان کے والد سے مرسل روایت کرتے ہیں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف سے ہم کو یہ رہنمائی اور یہ ہدایت ملتی ہے کہ اگر کہیں برے نام رکھے گئے ہیں، خراب نام، جس نام کے معنی بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو اس نام کو بدل دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 2956، باب ما جاء فی اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی وحدثنا سفیان عن الزہری عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدی نبی، ھذا حدیث حسن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی۔ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں۔ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے۔ میں حاشر ہوں، لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی میرے پیچھے لوگوں کا حشر کیا جائے گا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اور میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بیان کیے جا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، زمین پر محمد ہے اور آسمان پر احمد ہے، اور قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کا نام محمود ہے، اور آپ کا ایک نام ماحی بھی ہے۔ ماحی کے معنی مٹانے والا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفر کی تاریکی کو مٹایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مبارک حاشر بھی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لوگوں کا حشر کیا جائے گا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں سب سے پہلے اپنی مزار مبارک سے اٹھیں گے، پھر لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم گرامی عاقب ہے، اور عاقب کی تشریح کرتے ہوئے آپ خود فرماتے ہیں کہ عاقب اس کو کہتے ہیں کہ جن کے بعد کوئی نبی اور رسول نہ ہوں۔ چنانچہ اس حدیث شریف میں اس سے یہ بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک پھر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہر طرح کی نبوت و رسالت کی نفی کر دی گئی کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب کسی بھی قسم کا کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول اور نبی ہیں قیامت تک کے لیے۔ ذلی بروزی جو تقسیم کرتے ہیں قادیانی، یہ سب غلط ہے، اور تمام عالم اسلام کا متفق عقیدہ ہے کہ قادیانی جو خود کو احمدی کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ کافر ہیں۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ ایک بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، دین کا۔ قرآن اور احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ بات محقق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد قیامت تک 30 افراد نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو جھوٹے ہوں گے، سب کے سب جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے۔ بہرحال عاقب کے معنی ہیں وہ ذات گرامی جن کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک عاقب بھی ہے، چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی لیے آپ خاتم النبیین ہیں۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ کی ذات گرامی پر ختم ہو چکا۔ حدیث نمبر 2957، باب ما جاء فی کراہیۃ الجمع بین اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و کنیتہ۔ حدثنا قتیبہ حدثنا لیث عن ابن عجلان عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی ان یجمع احد بین اسمہ و کنیتہ ویسمی محمدا ابا القاسم وفی الباب عن جابر ھذا حدیث حسن صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اور کنیت جمع کر کے
نام رکھنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص آپ کے اسم مبارک اور کنیت کو جمع کر کے نام رکھے، یعنی محمد ابو القاسم رکھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ اس لیے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کسی کو مخاطب کیا، پکارا یا ابو القاسم کہہ کر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص محمد ابو القاسم نہ رکھے نام اور کنیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے اور کنیت ابو القاسم ہے، تو کنیت اور نام کو جمع کرنے سے آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کا نام محمد ہو اور اس کی کنیت ابو القاسم رکھی جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اشتباہ کی وجہ سے شبہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جیسا کہ ایک صحابی نے ایک شخص کو خطاب کیا، اتفاق سے اس شخص کا نام بھی غالباً محمد تھا اور کنیت ابو القاسم تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو مراد نہیں لیا، میری مراد فلاں شخص ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نام محمد رکھو تو کنیت ابو القاسم مت رکھو، اور اگر کنیت ابو القاسم ہو تو نام محمد مت رکھو۔ لیکن بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی اشتباہ ختم ہونے کی وجہ سے۔ حدیث نمبر 2958 حدثنا الحسین بن حریث حدثنا الفضل بن موسیٰ عن الحسین بن واقد عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تسمیتم بی فلا تکنوا بی هذا حدیث حسن غریب وقد کریہ بعض اہل العلم ان یجمع الرجل بین اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکنیتہ وقد فعل ذلك بعضهم وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سمع رجلا في السوق ينادي یا ابا القاسم فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لم اعنک فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکنوا بکنیتی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے نام پر کسی کا نام رکھو تو میری کنیت نہ رکھو، اگر کسی کا نام محمد رکھو تو اس کی کنیت ابو القاسم مت رکھو، اور اگر ابو القاسم کنیت ہو تو نام محمد مت رکھو۔ علماء کی ایک جماعت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور کنیت کسی کے لیے جمع کرنا مکروہ ہے، مطلب بیک وقت نام بھی ہو اور کنیت بھی ہو، نام محمد ہو اور کنیت ابو القاسم ہو، یہ مکروہ ہے۔ یہ ابتدا میں تھا، بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ نام محمد ہو اور کنیت ابو القاسم ہو، یہ دونوں جمع کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی بازار میں ابو القاسم پکارتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بازار میں ایک شخص نے یا ابو القاسم کہہ کر پکارا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، چونکہ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ تو اس شخص نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے آپ کا ارادہ نہیں کیا، یعنی یا ابو القاسم کہہ کر جو پکارا آپ کو نہیں پکارا، میں کسی اور کو پکارا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کنیت پر کسی کی کنیت نہ رکھو، یعنی کسی کا نام محمد ہو اور کنیت ابو القاسم ہو، دونوں کو ایک ساتھ جمع مت کرو۔ نام محمد رکھو تو کنیت ابو القاسم مت رکھو، اور اگر کنیت ابو القاسم ہو تو نام محمد مت رکھو۔ اشتباہ تھا یہ، جیسا کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے جب یا ابو القاسم کہہ کر پکارا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے، تو اس شخص نے عرض کیا کہ میں آپ کو نہیں پکارا، میری مراد آپ نہیں ہے، میں کسی اور شخص کو پکارا۔ تو یہ ابتدا میں منع کیا گیا تھا، شبہ کی وجہ سے اشتباہ ہو سکتا ہے، کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ جیسے سیم نام ہے، سمجھیے آپ پکارے کسی کا نام احمد ہے، دو احمد ہے تو ظاہر بات ہے دونوں بھی دیکھیں گے، تو اسی لیے جہاں کنفیوژن ہو سکتا ہے، اشتباہ ہو سکتا ہے، وہاں پر منع کیا گیا تھا۔ لیکن شک کنفیوز ہو جا سکتے ہیں جہاں پر، تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد کنفیوز نہیں ہوں گے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم کو میرے بعد ایک لڑکا ہوگا، ان کا نام محمد رکھو اور ان کی کنیت ابو القاسم رکھو فرمایا۔ حدیث نمبر 2959 حدثنا بذلك الحسن بن علی الخلال حدثنا یزید بن ہارون عن حمید عن سنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا وفی الحدیث ما يدل على کراہیت ان یکنى ابو القاسم۔ حسن بن علی خلال نے بواسطہ یزید بن ہارون اور حمید حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مرفوعاً بیان کی۔
حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ابو القاسم کنیت رکھنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 2960 حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید القطان حدثنا فطر بن خلیفہ حدثنی منذر وهو الثوری عن محمد وهو ابن حنفیۃ عن علی بن ابی طالب انہ قال یا رسول اللہ ارأیت ان ولد لی بعدک اسمیہ محمدا واکنیہ بکنیتک قال نعم قال فکانت رخصتا لی ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے بعد مجھے لڑکا تولد ہو، میرے پاس لڑکا تولد ہو تو ان کا نام اور کنیت آپ کے نام و کنیت پر رکھ لوں؟ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے لیے اس بات کی اجازت مل گئی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یہ اجازت طلب کی تھی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لڑکا ہو، لڑکا تولد ہو تو ان کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم رکھنے کی آپ نے اجازت طلب کی، تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اور کنیت رکھنے سے منع فرمایا تھا وہ اشتباہ کی وجہ سے تھا، کنفیوز ہو جانے کی وہاں پر ایک صورت تھی امکانی، اس لیے آپ نے منع کیا تھا۔ اب آپ کے وصال باکمال کے بعد وہ کنفیوژن نہیں رہے گا، وہ اشتباہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے اجازت مرحمت فرما دی کہ نام محمد ہو تو کنیت ابو القاسم رکھی جا سکتی ہے، دونوں کو جمع کرنے میں کوئی اب گناہ اور حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2961 باب ما جاء ان من الشعر حکمتا حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا یحیی بن عبد الملک بن ابی غنیۃ حدثنی ابی عن عاصم بن زر عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشعر حکمتا هذا حدیث غریب من هذا الوجه انما رفعه ابو سعید الاشج عن ابن ابی غنیۃ وروى غیره عن ابن ابی غنیۃ هذا الحدیث موقوفا وقد روی هذا الحدیث من غیر وجه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وفي الباب عن ابی بن کعب وابن عباس وعائشہ وبریدہ وکثیر بن عبد اللہ عن ابیہ عن جدہ۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ بعض شعر حکمت سے پر ہوتے ہیں، حکمت والے ہوتے ہیں، حکمت اور دانائی کی بات اشعار میں پنہا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اشعار حکمت ہیں، یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ ابو سعید اشج نے اسے ابن ابی غنیہ سے مرفوعاً روایت کیا اور ان کے غیر نے موقوفاً روایت کیا۔ یہ حدیث کئی سندوں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، یعنی اس کی سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اس حدیث کو مرفوع کہتے ہیں۔ اس باب میں حضرت ابی بن کعب، ابن عباس، عائشہ، بریدہ اور کثیر بن عبداللہ بواسطہ والد ان کے دادا سے بھی روایات مذکور ہیں۔ بعض اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، حکمت، دانائی، عقل مندی اور فراست کی باتیں ان میں ہوتی ہیں، جیسے لبید کا قول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف فرمائی کہ سب سے سچا شعر لبید کا ہے، غالباً لبید بن ربیعہ کا یا زہیر بن ابی سلمہ کا ہے کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ یہ شعر ہے ان کا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ سنو، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب باطل ہے، ختم ہونے والا ہے، ایک دن اس کو زوال ہے، یعنی وہ اس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ اور دوسرے شعر میں کہتے ہیں وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ، ہر نعمت یقینی طور پر ختم ہو جانے والی ہے۔ لوگ ناز و نعمت میں ہیں، آسائش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، راحت ہے اور سیر و تفریح کی زندگی ہے، ہر طرح کی خوشیاں حاصل ہیں، لیکن ان خوشیوں کو دوام نہیں ہے۔ یہ نعمتیں، یہ آسائشیں، یہ راحتیں، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، ایک دن ان چیزوں کو زوال ہے۔ تو بالکل صحیح مفہوم ہے اس شعر کا، دور جاہلیت کے اشعار ہیں، لیکن یہ دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی حقیقت کو واضح کرنے والے اشعار ہیں۔ اور بہرحال یہی بات بتائی جا رہی ہے حدیث میں کہ بعض اشعار میں حکمت پنہا ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ سب اشعار اچھے نہیں ہیں اور بالکلیہ طور پر سب اشعار بھی برے نہیں ہیں، بلکہ بعض اشعار میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، حکمت کی باتوں والے اشعار
توحید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شان اور عظمت والے اشعار کہنا درست ہے۔ حدیث نمبر 2962 حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشعر حکما هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اشعار حکمت ہیں، یعنی بعض اشعار میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، پنہا ہوتی ہے۔ اب قرآن میں جو شعراء کی مذمت کی گئی ہے کہ والشعراء یتبعهم الغاوون، شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، اس سے مراد وہ شعراء ہیں جو دنیا طلبی کے لیے حق اور باطل میں امتیاز نہیں کرتے، بادشاہوں کے پاس جا کر قصیدے پڑھتے ہیں ان کی شان میں اور ان کی تعریف میں غلو کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ وہ شعراء مراد ہیں جن کی شاعری سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، جو صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کی غرض سے حق اور باطل میں امتیاز نہیں کرتے، صرف بادشاہوں کی تعریف کرتے ہیں تاکہ ان کو نذرانے ملیں اور ان کی دنیا اچھی ہو، دنیا میں گزر بسر ہو جائے، وہ مراد ہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیے اور اس کے علاوہ انہوں نے شعر و شاعری کو بھی اختیار کیا، کس لیے؟ اسلام کی ترویج اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، تو یہ مستحسن ہے، شریعت میں مطلوب بھی ہے، کیونکہ جہاد ایک بالقلم بھی ہے، باللسان بھی ہے، اور نفس کے ذریعے بھی جہاد ہے، ہتھیار کے ذریعے بھی جہاد ہے، اور قلم کا بھی جہاد ہے، زبان سے بھی جہاد ہے۔ تو جو قلمی جہاد کرتے ہیں وہ مصنفین ہیں، مؤلفین ہیں، جو کتابوں کی تصنیف و تالیف کے ذریعے امت تک دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور زبان سے بھی جہاد کرنا چاہیے۔ زبان سے جہاد وعظ و نصیحت کے ذریعے، تقریر کے ذریعے اور اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دے کر، ایسے ہی اشعار کے ذریعے بھی۔ چنانچہ اب آگے غالباً آئیں گی وہ حدیثیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو فرماتے تھے کہ اے حسان، یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں قریش، ان کو جواب دو۔ اور ایک مرتبہ آپ نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے حسان، تم قریش کی مذمت کیسے کرو گے، ان کی ہجو کیسے کرو گے، ان کی برائی اشعار میں کیسے بیان کرو گے، جبکہ میرا نسبی تعلق بھی قریش ہی سے ہے، مجھے ان کے درمیان سے کیسے نکالو گے؟ تو حضرت حسان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قریش کے درمیان سے ایسے نکالوں گا جیسے کوئی، تمثیل کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی مسکے میں سے بال نکال لیتا ہے الگ بغیر کسی نقصان پہنچے کے، یعنی میں آپ کی ذات کو نقصان پہنچے بغیر اشعار سے صرف میں قریش کو کنایا کروں گا اور انہی کی مذمت بیان کروں گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا کہ ابو بکر کے پاس جا کر تم معلوم کرو نسب نامہ، کیونکہ وہ قریش کے نسب کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو اس علم میں مہارت حاصل ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے حسان، جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دفاع کرتے رہو گے، جبریل امین تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ اور خود حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد نبوی میں آپ ممبر رکھنے کا حکم دیتے تھے تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کفار مکہ کو، قریش کو دندان شکن جواب دیں اور اسلام کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیں۔ ہاں فرمائیں۔ اور اس میں کہ یہ جو بات ابھی حدیث شریف سے معلوم ہو رہی ہے، یہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے خاص ہے یا پھر ہر مومن حضور کا، ہر امتی؟ شرط یہ ہو کہ وہ ایمان والا ہو، مسلمان ہو، حضور کا ادب، احترام، تعظیم کرنے والا ہو۔ عائشہ شخص جب اللہ و رسول کی دین کے لیے اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جب کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو کیا اس کی بھی فرشتے مدد کریں گے یا پھر یہ صرف حسان رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک کے ساتھ یہ حدیث خاص ہے؟ خاص ہو سکتی ہے، لیکن یہاں جو بتانا مقصد ہے اصل میں کہ جو بھی اسلام کی طرف سے دفاع کرے گا، قرآن مجید کی طرف سے دفاع کرے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف سے دفاع کرے گا، دشمنان اسلام کو جواب دے گا اپنے قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے۔ بہرحال جس طریقے سے وہ اسلام کا دفاع کر سکتا ہے، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے،
لسان کے ذریعے یعنی زبان کے ذریعے، سنان کے ذریعے، ہتھیار کے ذریعے، اس کو شریعت میں اس بات کی اجازت ہے، اور اس کے لیے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کی مدد رہے گی۔ لیکن چونکہ یہ خاص حضرت حسان سے فرمایا حضور کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دفاع کرتے رہو گے، جبریل امین کی مدد تم کو شامل حال رہے گی۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم ایمان لانے کے بعد اس پر ثابت قدم رہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے، مومنین اولیاء تمہاری مدد کریں گے۔ اور یہ کیا ہی اچھا ہے کہ تم اس پر قائم رہو اور تمہارے دل میں سکون عطا کیا جائے گا، تم کو راحت ملے گی، آرام ملے گا، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے حقیقت میں جنت ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اب جیسے جبریل علیہ السلام کی مدد سے زیادہ اہم اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ تو اب اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی مدد سے مراد رسول اللہ کی مدد ہے، دین کی مدد ہے، اسلام کی مدد ہے۔ اور اب مدد کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ جس طریقے کی بھی مدد کی ضرورت ہے اسلام کو، دین کو، اس طریقے کی مدد ہر ایک مومن کا فرض ہے۔ مثال کے طور پر اب موجودہ زمانے میں عیسائی مشنری ہے، یہودی ہے، اسلام دشمن طاقتیں اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کی شبیہ بگاڑنے کے لیے، اسلام کے امیج کو مسخ کرنے کے لیے وہ جو کوشش کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے اور گستاخیوں کے ذریعے، بہرحال اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے، دین اسلام کو لوگوں کی نظر میں برا بتانے کے لیے، بہرحال اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، علماء کا فریضہ ہے، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی ان اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں اور اسلام کی طرف سے دفاع کر سکتے ہیں، ان کو دفاع کرنا چاہیے۔ اگر دفاع کریں گے، علماء ہیں، تصنیف و تالیف کے ذریعے اور اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دے کر اپنے قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اسلام کی خدمت کریں گے، اسلام کا دفاع کریں گے، تو یقیناً اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، جو جبریل علیہ السلام کی مدد سے بھی زیادہ بڑی مدد ہوگی اور اہم اور اصل اللہ کی مدد ہی ہے۔ جبریل علیہ السلام بھی جو مدد کرتے تھے حضرت حسان کی، وہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں ایسی کوئی صراحت تو نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسرے بھی اس طرح کا دفاع کریں تو ان کو بھی جبریل علیہ السلام کی مدد شامل حال رہے گی۔ لیکن ان تنصر اللہ ینصرکم، اس آیت کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو علماء اور جو علماء ربانیین ہیں، وہ لوگ جو دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جوابات دے رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، ٹی وی چینل کے ذریعے، اور بہرحال اس دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، ترقی یافتہ دور میں جو نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، ان طریقوں کے ذریعے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور مخالفین اور معاندین، معترضین کے اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں۔ یقیناً ان کے بھی شامل حال اللہ کی مدد رہے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، یقیناً اللہ بھی ان کی مدد کرے گا۔ حدیث نمبر 2963، باب ما جاء فی انشاد الشعر۔ حدثنا اسماعیل بن موسى الفزاری وعلی بن حجر المعنى واحد قال حدثنا ابن ابی الزناد عن هشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او قالت ينافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ويقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر او ينافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیان اس حکم کا جو شعر گنگنانے کے بارے میں آیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ممبر رکھواتے، جس پر وہ کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعات کرتے
اور فخر کرتے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یقیناً اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرماتا ہے جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فخر کرتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات بیان کرتے ہیں، یا یہ فرمایا کہ مدافعات کرتے رہتے ہیں، یعنی جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے رہیں گے حسان بن ثابت، یقیناً اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہے گی۔ روح القدس کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعتیہ اشعار پسند تھے، یعنی آپ کے اوصاف و کمالات بیان کرنا اور اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دینا یہ آپ کو پسند تھا، اسی لیے آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد نبوی میں ممبر رکھنے کا حکم دیتے اور ان سے ارشاد فرماتے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کفار مکہ کے اعتراضات کے جوابات دو۔ تو بہرحال اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، تعریف، توصیف اور عظمت بیان کرتے ہیں اشعار کی شکل میں، یقیناً وہ بھی اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے ہم کو اور ان کی بھی خدمت کرنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مداح ہیں، شاعر جو اشعار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کر رہے ہیں، یہ ہر ایک مومن کا فریضہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت رکھے، آپ کی تعریف، تعظیم، احترام میں غلو تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے بعد ہے، اللہ کے بعد سب سے معزز مکرم ہستی، بعد از خدا بزرگ طویل قصہ مختصر کے مصداق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف اور توصیف سے منع نہیں کیا بلکہ غلو کرنے سے منع کیا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نصارہ نے غلو کیا، ان کو عبداللہ کہنے کے بجائے انہوں نے ابن اللہ کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، بلکہ بعض عقیدے ان کے ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو تعریف میں غلو کرنے سے منع فرمایا، البتہ جو شان اور جو عظمت واقعتاً حقیقتاً ہے اس کو بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام کمالات کا پیکر بنایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا مظہر اتم ہے۔ آپ کے اوصاف اور کمالات بیان کرنا ایک مومن کی روحانی غذا ہے۔ حدیث نمبر 2964 حدثنا اسماعیل و علی بن حجر قال حدثنا ابن ابی الزناد عن ابیہ عن عروۃ عن عائشۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ وفی الباب عن ابی ہریرۃ والبراء هذا حدیث حسن غریب صحیح وهو حدیث ابن ابی الزناد۔ اسماعیل بن موسیٰ اور علی بن حجر دونوں نے بواسطہ ابن ابی الزناد ان کے والد اور عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی کی مثل مرفوع حدیث روایت کی، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے بھی روایات منقول ہیں۔ یہ حدیث یعنی ابن ابی الزناد کی روایت حسن غریب صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2965 حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سلیمان حدثنا ثابت عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ فی عمرۃ القضاء وعبد اللہ بن رواحۃ بین یدیہ یمشی وهو یقول خلوا بنی الکفار عن سبیلہ اليوم نضربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویدہر الخیل عن خلیلہ فقال له عمر یا ابن رواحۃ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی حرم اللہ تقول الشعر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلی عنہ یا عمر فلہی اسرع فیہم من نضح النبل۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث ايضا عن معمر عن الزهري عن انس نحو هذا وروي في غير هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه وهذا صح عند بعض اهل الحديث لان عبد الله بن رواحة قتل يوم موتة وانما كانت عمرة القضاء بعد ذلك۔